رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترکی کے حالات ابھی تک اچھے نہیں ہیں۔ 2 دن پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ترکی کے لیے دعا کریں۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ترکی کے لیے ہم سب لوگ اپنی دعاؤں کو بڑھا دیں، اللہ کے سامنے رو رو کر ترکی کے لیے دعا کریں، اور ترکی کے آس پاس کے جتنے علاقے ہیں جیسے کہ سیریا ہے جہاں پر زلزلے آ رہے ہیں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، اس موقع پر دعاؤں کے علاوہ کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ زلزلے روکنے والی جو طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا اس میں۔ اب تک ہزاروں لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، لاکھوں لوگ گھائل ہو چکے ہیں، بڑی بڑی گگن چمبی عمارتیں مٹی کا ڈھیر بن چکی ہیں، بڑے بہترین شہر کوڑے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، سوچئے ذرا، 40 سیکنڈ میں سب کچھ بدل گیا ترکی کا۔ رات کا وقت تھا، سب اچھے سے بیٹھے ہوئے کھانا پینا کھا رہے تھے، کوئی موبائل چلا رہا تھا، کوئی پڑھ رہا تھا، کوئی ٹی وی دیکھ رہا تھا، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اچانک سے زمین ہلنے لگتی ہے، اور ایسے ہلتی ہے، وہ ویڈیوز آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوں گی، ایسے زمین ہلتی ہے جیسے کہ کوئی کیمرے کو موو کر رہا ہو۔ حیران رہ گیا میں تو وہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد۔ ایسا خطرناک بھوکمپ، ایسا خطرناک زلزلہ، اور پھر 40 سیکنڈ کے بعد سب کچھ چینج ہو چکا تھا۔ بڑی بڑی عمارتیں مٹی کا ڈھیر بن چکی تھیں، لوگ اس میں دب چکے تھے۔ پھر بچانے کا سلسلہ شروع ہوا تو اور برے حالات۔ زلزلے نے تو سب کچھ تباہ اور برباد کر ہی دیا۔ بڑے خوبصورت شہر کوڑے کا ڈھیر بن گئے۔ وہ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے پہلا ویڈیو، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح کا زلزلہ تھا، کتنا خطرناک تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کیمرہ کوئی موو کر رہا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے آپ، اور صرف 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے، صرف 5 سیکنڈ کے اندر بڑی بڑی عمارتیں کیسے مٹی کا ڈھیر کی طرح گر جاتی ہیں۔ دوسرا ویڈیو آپ دیکھیں، کتنی برف باری ہے اور کس طرح سے بلڈنگز گر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے ترکی کی، اللہ حفاظت فرمائے ترکی کی۔ میرے عزیز بھائیوں، ایسے مناظر دیکھنے کے بعد آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل پگھل جاتا ہے۔ کمینہ اور ظالم قسم کا آدمی بھی ہوگا نا، جس کا دل بہت سخت ہوگا، اس کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ زلزلے اور طوفان، زلزلہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ طوفان، برف باری، بارش، سردی، جس نے لوگوں کا جینا محال کر رکھا ہے۔ دیکھیں آپ، کیسی برف گر رہی ہے، اور کیسے ایک بلڈنگ جو بھربھرا کر گر جاتی ہے۔ اور دیکھیے آپ، یہ بلڈنگ دیکھیں آپ، کیسی برف جم رہی ہے کہ آدمی بھاگ بھی نہیں سکتا ہے۔ کتنی بڑی عمارت تھی، دیکھیں کیسے گر جاتی ہے۔ لوگ چیخ رہے ہیں، لوگ پکار رہے ہیں، اور بلڈنگ ایسے گر جاتی ہے جیسے ایک کاغذ کی بنی ہوئی ہو۔ لوگ بھاگ بھی نہیں سکتے، برف ہی برف ہے، گاڑی نہیں چلا سکتے۔ اور یہ دیکھیں آپ، کیسے سیکنڈوں میں شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دیکھیں یہ شہر کی حالت ہے، کیسی خطرناک حالت ہو رہی ہے شہر کی۔ خوبصورت شہر 40 سیکنڈ میں اس کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، کروڑوں روپے کا نقصان، اربوں روپے کا نقصان، جانی نقصان، مالی نقصان۔ ترکی کی حالت ہی خراب ہو گئی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دیکھیں ڈرون سے ایک سین لیا گیا ہے اس شہر کا جہاں پر یہ زلزلہ آیا۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ دعا ضرور کریں۔ دیکھیے آپ، اسی طرح سے ایک ویڈیو آپ دیکھیں کہ جب زلزلہ آیا تھا تو کس طرح سے زمین ہلی تھی، کیسے زمین ہلی تھی، زمین جھولا بن گئی۔ یہ شہر کو دیکھیے آپ، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی فوٹو کو موو کر رہا ہو۔ کتنا خطرناک زلزلہ ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں آپ۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے کس طرح سے لوگ ملبے کے نیچے سے نکل رہے ہیں، یہ دیکھیے آپ۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرما، اللہ رحم فرما، اللہ رحم فرما۔ یہ ویڈیوز آپ لوگوں نے بھی ضرور دیکھی ہوں گی۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ سے خوب دعا کریں، خوب دعا کریں، خوب دعا کریں۔ اللہ اکبر، بس کیا کہوں میں، اللہ ہی ہے جو بچا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی، جب ایسے حالات آئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ زلزلے کے جو اسباب ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں کہ پلیٹس ہلتی ہیں، پلیٹس آپس میں زمین کی ٹکراتی ہیں تو ایک
پریشر بنتا ہے جو باہر نکلتا ہے تو زلزلہ آتا ہے، یہ زلزلے کے اسباب ہیں، ریزنز ہیں۔ لیکن اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ جو ریزنز ہیں یہ خود بخود تو وجود میں نہیں آتے، ان کو وجود میں لانے والا کوئی ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور یہ ریزنز وجود میں کیوں آتے ہیں؟ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زلزلے آئیں گے جب عیاشیاں عام ہو جائیں، شراب عام ہو جائے، ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے، بیوی کی بات مانی جائے اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے، گانے بجانا عام ہو جائیں، کفر اور شرک بڑھ جائے، آدمی حرام کاری میں مبتلا ہو جائے، امانت میں خیانت کی جانے لگے، برے لوگوں کا غلبہ ہو جائے، کوئی نیکی کا حکم کرنے والا نہ ہو، برائی سے روکنے والا کوئی نہ ہو، برائیوں کو بھی برائی نہ سمجھا جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک بڑی لسٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ چیزیں عام ہو جائیں تو پھر زلزلے آئیں گے، آندھی آئیں گی، طوفان آئیں گے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے موقع پر ہم سب لوگ، پوری دنیا کے مسلمان، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ پہلا اہم کام تو یہی ہے۔ اور دوسرا کام کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی اور ایسے حالات میں جہاں جہاں بھی زلزلے آتے ہیں انسانوں کی مدد کریں۔ یہ مدد آپ جیسے کر سکتے ہو، اماؤنٹ بھیج کر سکتے ہو، ایسے کریں۔ آپ فوڈ بھیج سکتے ہو، ایسے کریں۔ آپ وہاں جا کر ہیلپ کر سکتے ہو تو ایسے کریں۔ جیسے بھی آپ ایسے لوگوں کے کام آ سکتے ہو کام آئیں۔ تو مجھے بس یہی کہنا ہے کہ ترکی کے لیے خاص طور پر دعا کریں، بہت حالات خراب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، تمام دنیا والوں کی، دنیا کے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ ترکی کے حالات کو صحیح فرما دے، طوفان رک جائے، حالات نارمل ہو جائیں۔ اے اللہ بس بہت ہو گیا، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم کمزور بندے ہیں، ہم محتاج بندے ہیں، تو ہی ہے سپر پاور۔ ہم نے ٹیکنالوجی بنا لی، سائنس بنا لی، لیکن اللہ تو طاقت والا ہے۔ جب تیرا غضب نازل ہوتا ہے، جب تیری قدرت اور تیرا غضب جوش میں آتا ہے، اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ بس بہت ہو گیا، رحم فرما، رحم فرما۔ دعا ضرور کیجیے۔ السلام